کہ نبی کا کپڑا میرے پاس تھا تو میں یہ پسند نہیں کیا کہ یہ کپڑا اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور پہنے. کہتے مجھے دیکھ کے اچھا نہیں لگے گا کوئی اور یہ کپڑا پہنے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, میری محبت یہ گوارا نہیں کرے گی. تو اس لیے میں نے وہ کپڑا حضور کے نیچے بچھا دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نیچے کپڑا بچھایا گیا ہے. اور اس روایت کو دلیل بنا کے بعض لوگ اس چیز کی گنجائش نکالتے ہیں کہ نیچے کپڑا بچھایا جا سکتا ہے. عبداللہ ابن عباس بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک قبر میں آپ کے نیچے سرخ رنگ کا یہ کپڑا بچھایا گیا تھا. یعنی کوئی کھیس ایسا کوئی کپڑا کوئی چٹائی میت کے نیچے بچھائی جا سکتی ہے. اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں یہ پسند تو نہیں کرتا کہ میت کے نیچے یہ کپڑے بچھائے جائیں, لیکن یہ صحابی نے اللہ کے نبی کی محبت میں بچھا دیا. تب اللہ کے نبی زندہ بھی نہیں تھے کہ آپ منع ہی کر دیتے, تو اس لیے اس نے بچھا لیا, یہ اس کا عمل ہے. اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اس طریقے سے پھر مقابلہ شروع ہو جائے گا کہ اچھے سے اچھا کپڑا, ایک نے کھیس بچھایا دوسرا کمبل بچھا دے گا تیسرا اس سے بھی بہتر کپڑا, تو یہ پھر ایک مقابلے بازی اور کپڑے کا ضیاع ہو جائے گا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے پرانے کپڑوں میں کفن دے دینا, نئے کپڑوں کے زندہ لوگ زیادہ حقدار ہیں. جنہوں نے پھر گھومنا ہے رشتہ داروں کے پاس جانا ہے وہ نئے کپڑے پہنے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں, آپ پرانے کپڑوں میں ہی کفن دے دینا. تو صحابہ اس بات کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے کہ کفن کے اندر زیادہ مقابلے بازی نہ شروع ہو جائے, زیادہ مہنگے کپڑوں کا ضیاع نہ شروع ہو جائے. تو اس لیے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے نیچے بچھایا ضرور گیا ہے لیکن ضروری نہیں, بلکہ پسند ہی نہیں کیا کرتے تھے. تو اس میں ابھی بھی وہی حکم ہے, مقابلہ بازی نہیں ہونی چاہیے, زیادہ اچھے سے اچھا کپڑا نہیں بچھانا چاہیے. اگر کسی کا دل کرے کوئی چٹائی بچھانے کو ہلکا پھلکا کپڑا تو بچھا سکتا ہے, واللہ اعلم.